جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ معزز ناظرین گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی اور جوانی کو پہنچے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں پیدائش سے لے کر کئی ایک عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہونے والے ان واقعات میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید اور انجیل مقدس دونوں میں موجود ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، آپ علیہ السلام نے کس شخص کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں اتنا بڑا حادثہ کیسے رونما ہوا، یہ سب کچھ اور اس واقعہ سے جڑے تمام تر سوالات اور منکرین نبوت کے تمام تر اعتراضات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ حق اور سچ جان سکیں۔ تو چلیے اس اہم ترین واقعہ کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر مصر شہر سے تھوڑا دور واقع تھا۔ آپ علیہ السلام کبھی اپنی والدہ کے پاس ہوتے تو کبھی کبھار آپ علیہ السلام شہر آ جایا کرتے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان مصر شہر میں داخل ہوئے۔ واضح رہے کہ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں یا تو لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک شخص قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا بنی اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ بنی اسرائیلی شخص نے جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام سے قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور آپ سے قبطی کے مقابلہ میں مدد مانگی۔ واضح ہے کہ یہ قبطی فرعون کا خاص ملازم تھا اور باورچی خانہ میں روٹی پکاتا تھا۔ در حقیقت یہ اس بنی اسرائیل کے شخص سے فرعون کے باورچی خانہ کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ قبطی اس معاملے میں واضح طور پر غلطی پر تھا، چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پلے بڑھے تھے اور آپ علیہ السلام انہی قبطیوں کے بیچ جوانی کو پہنچے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت یوسف کا دور گزرنے کے کافی عرصہ کے بعد جب مصر کا اقتدار قبطیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بنی اسرائیل کا زور توڑنے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا۔ دوران اقتدار قبطیوں نے بنی اسرائیلیوں کو نہ صرف ذلیل و خوار کیا بلکہ ان سے ادنا درجے کی خدمات بھی لی جاتی تھی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی قبطی کو بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھتے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا۔ آپ علیہ السلام اس ظلم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرتے بلکہ بنی اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ اس واقعہ میں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی پرانی روش کو برقرار رکھے ہوئے تھا اور آپ علیہ السلام کی بات کا مسلسل انکار کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ سمجھانے پر بھی جب وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً اس قبطی کو ایک گھونسا مارا جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی تھی، اسی لیے آپ نے اسے تادیبی سزا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کا اسے جان سے مارنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ علیہ السلام کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور وہیں پہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر بہت زیادہ نادم ہوئے اور اس دوران آپ نے فرمایا، جس کا قرآن مقدس نے نقشہ یوں کھینچا ہے، ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا، کیونکہ وہی معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ قصہ صرف یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے اس غیر ارادی قتل کے اگلے ہی روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو آپ علیہ السلام نے ایک ویسا ہی منظر دوبارہ دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کل والا بنی اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیلی شخص پہلے دن تو واقعی بے قصور تھا، لیکن دوسرے دن بھی ابتدائی طور پر اس کا کوئی جرم واضح نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن سے جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی شخص کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو، کیونکہ آج پھر تم دوبارہ جھگڑ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس قبطی شخص کا ہاتھ پکڑا تو اس کے مد مقابل وہ بنی اسرائیلی شخص ڈر گیا۔ در حقیقت وہ یہ سمجھا کہ آج شاید اس قبطی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا ملے گی اور اس لیے ساتھ مجھے بھی ڈانٹا گیا ہے۔ ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟
جیسے کہ پچھلے روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا۔ اس جملے کا سننا تھا کہ کپتی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دی کہ پچھلے روز قتل ہونے والے کپتی کے قاتل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً ہی استغفار بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ بھی دے دیا اور آپ کا مواخذہ نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، اس پورے واقعہ کو قرآن مقدس نے بھی بیان کیا ہے اور بائبل میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ ان دونوں مقدس کتابوں نے اس واقعہ کے تناظر میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں معافی مانگنے اور جلد بازی سے بچنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس واقعہ سے ملنے والے سبق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام معصوم الخطا نبی تھے، لیکن ہمارے لیے اس واقعہ میں سبق یہ ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ نیک لوگ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں اور معافی مانگنے اور اصلاح کرنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا روزمرہ زندگی میں اگر ہم معافی مانگنے کو اپنا معمول بنا لیں تو یہ معاشرہ بدامنی، خون ریزی اور دہشت گردی جیسے سنگین جرائم کی دلدل سے نکل کر امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنے پر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔